قرآن پر عمل کا طریقہ اتباع رسول ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، اللہ تعالیٰ تم محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل مگر کیسے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، کتاب کافی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب دو طریقوں سے ہمارے پاس بھجوائی ہے۔ ایک تو وہ وحی ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہے، ایک وحی جو ہے ایک قرآن پر عمل ہے، یعنی اسوہ رسول۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے جہاں بات کی ہے قرآن کی اہمیت کی کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن ضروری ہے آپ کے لیے۔ لیکن اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ رسول کی اتباع شروع کر دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے۔ مجسم قرآن مطلب عملی طور پہ قرآن کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اما عائشہ کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی تھے یا تابعی تھے، تو انہوں نے پوچھا اما عائشہ سے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان بتائیں کہ رسول کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیا تھے۔ تو اما جان نے واپس سوال کیا اس سائل سے کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق اخلاق قرآن تھے۔ قرآن کتاب کی شکل میں ہو تو وہ قرآن ہے، عمل کی صورت میں ہو تو وہ اسوہ رسول ہے۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں۔ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن پر عمل کا طریقہ اتباع رسول ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، اللہ تعالیٰ تم محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تو ایک بات یعنی یہ میں آسانی کے لیے موضوع کیا ہے، قرآن پر عمل مگر کیسے۔ اب ہر شخص تو قرآن کی تفاصیل یا ایسے نہیں کر سکتا، علم ایسے ہر شخص نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر اسوہ رسول ہے۔ اسوہ رسول کے راستے پر چلیں اور اس سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان آج کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو رسول کے راستے پر ہے تم بھی اس کے راستے پر چلو، واتبع سبیل من اناب الی، جو بھی میرے راستے پر ہے تم اس کے، جو میری پیروی کر رہے ہیں، جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے تم اس کے راستے پر چلو۔ سچا شخص آج کے دور میں ایک سچا شخص، اس کی صحبت کو اختیار کرنا اور اس کی رہنمائی حاصل کرنا، یہ مختصر ذریعہ ہے قرآن پر عمل کا۔ یعنی آج ایک عام آدمی اگر اپنے کاروباری آدمی ہے یا نوکر پیشہ ہے یا اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے آسان بات ہے کہ زندگی میں رہنمائی کے لیے یہ اپنے ایک استاد کو ڈھونڈے۔ صاحب قرآن کا نام میں دوں گا، جو قرآن کی عملی تفسیر ہو، اللہ کا حکم اور رسول کے طریقے پر وہ زندگی گزار رہا ہو، قرآن کا عالم ہو اور عامل ہو، اس کی آپ صحبت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی
معیت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ، تو صحبت کے پھر اپنے اثرات ہیں۔ اچھی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی تو اچھی صحبت کو، اچھے شخص کو جو رسول کے راستے پر ہو، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ ہم اپنی مسجد کے جو ممبر ہے عام طور پہ کہتے ہیں نا ممبر رسول، ممبر رسول کہتے ہیں، یہ ممبر رسول ہے تو بات یہ ہے۔ تو دیکھیں قرآن مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن ہی ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ بس کسی کے کوئی اور اگر خیالات ہوں اور کوئی قصے کہانیاں ہوں تو آپ اس پر توجہ نہ دیں۔ قرآن ہمارے لیے اہم ہے، قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی طالب ہو، جو طالب نہ ہو، اس کے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے، کیونکہ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ، جو اللہ کے طالب ہوں اور اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل مگر کیسے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، ایک تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہمارے رہنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ ہر شخص دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ تو جس کا آخرت پر یقین نہ ہو، جس کی منزل اللہ نہ ہو، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نافرمان لوگ ہیں ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا، ان کو ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج جیسے ہمارے لیے قرآن محض ایک کتاب تلاوت یا کتاب حفظ یا کتاب ناظرہ، بس اس کے علاوہ ہمارے لیے قرآن کی صدیاں ہو گئی سرکار کہ قرآن کی اہمیت، قرآن کو ہم نے بطور کتاب ہدایت چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ قرآن ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے، ناظرہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس قوم کی حالت کیا ہے، امت مسلمہ کی میں بات کروں۔ تو بہرحال آپ یعنی اس بات پر غور و فکر کریں، اور قرآن کے ذریعے ہی یعنی انسان کی نجات ہے، کیونکہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر صاحب قرآن، یہ دوسری بات میں کر رہا ہوں، صاحب قرآن کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ان کے العلماء ہیں، علماء ربانیین، وہ جو ہے جو عملی طور پہ آپ کو قرآن کی ایک تفسیر پیش کریں اپنے عمل سے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں، تو آپ ان کو رہنمائی کے لیے چن لیں اور ان کا یعنی ان سے بس ہدایت، اپنی زندگی گزارتے رہیں، ان کی صحبت میں رہیں اور ان سے ہدایت لیتے رہیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اور ورنہ تو مطلب ساری باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں، جو ہمارے فرائض ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جو نہیں کرنا۔ اصل زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارنی ہے۔ تمام یعنی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے، اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ ہم زندگی دنیا کی یاد میں اور دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ دنیا ہے، اللہ کی ملاقات، آخرت، جنت، دوزخ، قبر کی زندگی، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک یعنی سوچ کی بات ہے، جب تک ہماری سوچ بیدار نہیں ہوگی، جب تک ہم خواب غفلت سے جاگیں گے نہیں، تو آپ کی زندگی نقصان کا سودا ہے ساری، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے
کہ جس نے بھی اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا وہ خسارے میں ہے. سورہ عصر میں ہے نا، جس نے بھی اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا وہ نقصان میں ہے. اور آج زمانہ گواہ ہے کہ تمام لوگ نقصان میں جا رہے ہیں سمیت مسلمانوں کی، کیونکہ یہ دنیا کی یاد میں زندگی گزارے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم